En ik vind gewoon dat dat moet kunnen in Nederland. En eindelijk heeft de burgemeester dus nu ook gezien dat het kan en dat het mogelijk is. Dus dat je gewoon een Koran, wat een fascistisch boek is, dat je zegt, ik scheur dat gewoon aan fladder. Want de Koran heeft hier in Nederland gewoon helemaal niks te zoeken. Wanneer ik een Koran aan een fladder wil scheuren, moet dat gewoon kunnen. Fascistisch boek, ik weet niet wat je ervan vindt, maar zo moet dat kunnen. En eindelijk een burgemeester die het wel durft. Die wel gewoon zegt van dit mag. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سے چند روز قبل یورپ میں ایک بدبخت نے قرآن مجید کے ایک نسخے کی اتنی بے حرمتی کی ہے کہ قرآن مجید کے اوراق کو پھاڑ پھاڑ کر زمین پر پھینکتا رہا اور پھر ان پر قدموں کے ساتھ پاؤں کے ساتھ رونتا بھی رہا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ دوسرا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بدبخت کے ٹکڑے ٹکڑے کرے جس نے قرآن مجید اللہ کی کتاب کی توہین کی ہے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نشانی یعنی قرآن مجید کی توہین کی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بدبخت کو نیست و نابود کرے. یہ دوسرا واقعہ ہے. پہلا واقعہ تو وہ تھا جو سویڈن میں ایک بدبخت نے قرآن مجید کے ایک نسخے کو جلایا تھا. یورپ میں یہود و نصارہ کو قرآن مجید کے ساتھ اتنی بڑی دشمنی ہو چکی ہے کہ یہ قرآن مجید کی توہین کر رہے ہیں. اسی لیے میں عرض کروں گا علماء مشائخ کو کہ آپ یورپ کے دورہ کرتے ہیں تو وہاں پر قرآن مجید لے کر نہ جائیں، کیونکہ وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہاں پر قرآن مجید کی توہین کی جا رہی ہے. لہٰذا یورپ میں قرآن مجید کو لے کر نہ جائیں. ہاں اگر قرآن مجید کے تحفظات ہوں، وہاں پر محفوظ ہو اور قرآن مجید کی وہاں پر کوئی توہین نہ ہو تو پھر وہاں پر لے جا سکتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کے ساتھ محبت کریں، قرآن مجید کے احکامات پر عمل کریں، قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں بمائے ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں. ان کو پتہ چلے گا کہ قرآن مجید کی شان کیا ہے، قرآن مجید کی عظمت کیا ہے. یاد رکھ لیں مسلمانوں، جس نبی کی شفاعت کی تم نے امیدیں لگا رکھی ہیں، میں شفاعت کا منکر نہیں ہوں، لیکن یاد رکھ لو قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہی نبی وہی رسول تمہاری شکایت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں. سورۃ الفرقان میں ارشاد فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور رسول کہیں گے اے میرے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو متروک بنا لیا تھا، اس قرآن کو مہجور بنا لیا تھا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو اے مسلمانوں، جس نبی کی شفاعت کی تم نے امیدیں لگا رکھی ہیں، میں شفاعت کا منکر نہیں ہوں، شفاعت حق ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں ہم جیسے گناہ گاروں کو شفاعت کی امید رکھنی چاہیے، لیکن یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے، بتا رہی ہے کہ تم نے جس نبی کی شفاعت کی امیدیں لگا رکھی ہیں، قیامت کے روز وہ نبی تمہارے خلاف گواہی دیں گے اور کہیں گے پروردگار یہ میری قوم وہی میری قوم ہے جس نے میرے قرآن کو میری کتاب کو چھوڑ دیا تھا. اس قوم نے قرآن مجید کے احکامات پر عمل نہیں کیا تھا، اس قوم نے قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، اس قوم نے قرآن کی حفاظت نہیں کی تھی، اس قوم نے قرآن کی عزت نہیں کی تھی کہ جس کے ہوتے ہوئے میری اس کتاب کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، میری اس کتاب کے ساتھ جو کچھ لوگ کرتے رہے، یہود و نصارہ کرتے رہے، اس قوم کے اندر غیرت نہیں جاگی کہ میری کتاب کی بے حرمتی کی جا رہی تھی اور یہ اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے تھے. اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے جس کو امام ابو نعیم نے روایت کیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا جس شخص کے پاس قرآن پہنچ گیا گویا اس نے مجھ سے بالمشافہ قرآن کو سنا. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جس کے پاس قرآن آ گیا اس نے قرآن مجید کی تلاوت کی، قرآن مجید میں تدبر کیا، قرآن مجید کا تفہم حاصل کیا، قرآن مجید سے محبت کی، یوں سمجھ لے کہ اس کو اللہ کے نبی سے بالمشافہہ سننے کا شرف حاصل ہو گیا.
قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ فرمایا اور جو شخص رحمان کی یاد سے غافل ہو کر، قرآن ہے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر قرآن ہے، جو اس سے غافل ہو گیا فرمایا وہ اندھا ہو جاتا ہے، ہم اس کے لیے ایک شیطان کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں، سو وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت اس بات کی دلیل ہے، سورۃ الزخرف آیت نمبر 36، کہ جو شخص قرآن مجید کو نہیں پڑھتا، قرآن مجید کو ایک دن بھی اٹھا کے نہیں پڑھا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں مصروف ہو چکا ہوں، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے قرآن مجید کو پڑھنے کا، یہ اس کی خوش فہمی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، بلکہ اے بدبخت، تجھ پر تو شیطان مسلط ہے، تیرے ساتھ شیطان چلتا ہے، تو چلتا ہے تو شیطان تیرے ساتھ ہے، تو بیٹھتا ہے تو شیطان تیرے ساتھ بیٹھتا ہے، تو سوتا ہے تو شیطان تیرے ساتھ سوتا ہے، اس لیے کہ تو نے قرآن مجید سے منہ موڑ رکھا ہے، قرآن مجید سے تو غافل ہو چکا ہے۔ تو جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، اللہ کی یاد ذکر جو ہے سب سے بڑا ذکر قرآن ہے، تو جو قرآن سے منہ پھیرتا ہے تو شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا جس نے قرآن کو نہ پڑھا اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ ایسا شخص لکھ وار کہتا رہے، رات دن کہتا رہے کہ میں امت محمدیہ میں سے ہوں، اگر وہ قرآن نہیں پڑھتا تو امت محمدیہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا امتی کہا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بدبخت ہے جو قرآن مجید سے منہ کو پھیرے